واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت اور الزام لگایا گیا تو اس وقت جب ایک غلط خبر مشہور ہو جاتی ہے تو بعض مخلص لوگ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو چند مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ ان میں ایک شخص ہیں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کا شکار ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق وہ بات کہی جو منافقین جھوٹ پھیلا رہے تھے۔ واقعہ تو اپنی جگہ پر بیان ہوگا، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کر دیا اور بتا دیا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ عائشہ اس سے بالکل بری ہے، تو جب ان کی عفت اور پاک دامنی قرآن میں بیان ہوئی تو مستح یہ وہ شخص تھا کہ جس کا ساری کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، گویا کہ انہوں نے ہی پالا تھا ان کو اور ابھی تک خرچہ دے رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کا بیان قرآن میں ہوا تو باقی لوگوں پر تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو غصہ آنا تھا وہ تو سو آیا، لیکن مستح پر سب سے زیادہ غصہ آیا کہ اس کو تو پالا بھی میں نے ہے اور اس کا تو خرچہ بھی میں برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی میری بیٹی عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا، اور یہ غصہ آنا ایک فطری بات تھی اور آنا بھی چاہیے تھا۔ چنانچہ اس غصے کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا کہ مستح کو کہا کہ آج کے بعد میرے قریب نہ آنا، اور جو خرچہ میں نے دے چکا ہوں ایک پائی بھی آئندہ تجھے نہیں دوں گا۔ ناراض ہوئے، بول چال ختم کر دی، خرچہ ختم کر دیا دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر یہ فیصلہ کیا اور ادھر سورہ نور میں آیت نازل ہوئی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ ابو بکر جیسے فضیلت والے بندے کو اس قدر ناراضگی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو معاف کرو، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے مستح کے پاس چلے گئے، جا کر اس سے ملے بھی، جن دنوں میں خرچہ نہیں دیا تھا وہ بھی دیا، اور آئندہ کے لیے کہا ڈبل خرچہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اپنی خواہش کو دبا لیا اور قرآن کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ یہ مزاج اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، یہ مزاج اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آج ہمارے باپ بیٹا آپس میں ناراض ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہیں، دست و گریبان ہیں، اور اگر کوئی قرآن پاک کی آیت سنائے بھی صحیح، بھائی ماں باپ کے سامنے ناراضگیاں نہیں کی جاتی، ماں باپ کے سامنے تو اف کرنے سے بھی روکا گیا ہے، تو تم ماں باپ کے ساتھ کیوں ناراضگیاں کر رہے ہو؟ تم بھائیوں کے ساتھ کیوں ناراض ہو؟ تم اپنی خالہ کے ساتھ کیوں ناراض ہو؟ تم رشتہ داروں کے ساتھ کیوں کٹے ہو؟ اگر یہ باتیں سمجھائی جائیں تو بھائی صلح کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ دیکھو نا، تم بھی تو چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ باتیں کہی جائیں، جواب ملتا ہے
مولوی صاحب اب میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں، اب اس فیصلے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے بھائی، ابو بکر صدیق بھی ایک فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت سامنے آئی تو پیچھے ہٹے یا نہیں اپنے فیصلے سے؟ بولو جی، ہٹ گئے نا۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ میں اپنا فیصلہ اس وقت تک تو کروں جب تک اللہ رسول کا فیصلہ سامنے نہ آ جائے، لیکن جب اللہ رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے پھر میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ جناب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں؟ پھر چاہیے کہ اپنے فیصلے کو واپس لیا جائے، اللہ رسول کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مثال عرض کروں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ عمر فاروق جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں کانپتے تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ